یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا فضل اور اس کے مہر کی نظر آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے رہے. آمین. زبور نویس 73 زبور کی 25ویں آیت میں کہتا ہے کہ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر میں تیرے سوا کسی کا مشتاق نہیں. وہ اپنا سب کچھ خدا کو بتاتا ہے، وہ خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آسمان پر بھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے اور زمین پر بھی میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں. شاید وہ یہ جان جاتا ہے کہ میرا بچانے والا، میرا چھڑانے والا، مجھے تخلیق کرنے والا بہت زوراور ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب تک خدا کو پوری طرح سے نہیں جانتے. وہ اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں کے باوجود خدا کے آگے آتے ہیں، جھکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کو دکھ نہیں ہو رہا یا خدا دیکھ نہیں رہا. لیکن وہ خدا جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو آنکھیں دیں، جس نے آپ کو کان دیے، وہ خود بھی سنتا ہے، وہ خود بھی سب کچھ دیکھتا ہے. جس نے آپ کو دل دیا اس کے پاس بھی دل ہے. جس نے آپ کو ہاتھ اور پاؤں دیے وہ بھی ویسا ہی ہے. وہ آپ کے ساتھ چلتا بھی ہے، آپ کو بچاتا بھی ہے، آپ کو چھڑاتا بھی ہے. لیکن ہم کئی دفعہ اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کر پاتے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ ہماری زندگی میں کیا گزر رہا ہے. ہم حسب معمول اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم خدا سے گلے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں بڑھ پا رہے، ہم کیوں نہیں پراسپر ہو پا رہے، ہماری زندگی میں نئے کام کیوں نہیں ہو رہے. کیونکہ ہم خدا کو پوری طرح سے نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا خدا پتھر کا خدا ہے، ہم غلطیاں اور خطائیں کر کے اس کے آگے جائیں گے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ ہماری غلطی پر ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے. اس کا روح ہمیں سکھاتا بھی ہے. اس کا روح ہمارے دل میں بوجھ ڈالتا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے، اب ہمیں اس غلطی، اس خطا کی معافی مانگنی اور دوبارہ اسے نہیں دہرانا. لیکن تب تک وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے جب ہم اسے اپنے اندر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں. یا ہم جب تک اس طرح کی زندگی گزاریں گے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا نہیں دیکھ رہا، تب تک نہ ہم بڑھوتی میں جائیں گے، نہ ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے. بلکہ وہ نور جو ہمارے اوپر چمکایا گیا ہے، ہم اس لائٹ کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں گے. ہم تاریکی میں جاتے جائیں گے. ہمیں تاریکی میں نہیں جانا، ہمیں اس نور کو چمکتے رہنے دینا ہے. کیونکہ ہم جس چٹان پر رکھے گئے ہیں، ہم جہاں پر کھڑے کیے گئے ہیں، ہم چھپ نہیں سکتے. اندھیرے کی لانتیں، تاریکی کی ساری لانتیں، جہنم کی ساری لانتیں ہمیں دیکھتی ہیں، ہمیں جانتی ہیں. وہ ہمیں وہاں سے ہلانا چاہتی ہیں، وہ ہمیں وہاں سے ڈگمگانا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ہم ڈگمگائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کا نام نہ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہوتے جائیں. ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں خدا سے دور کرے. لیکن خدا کا یہ کام ہے کہ خدا ہر وقت ہمارے لیے تیار رہتا ہے. اس نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جب بھی ہم اسے پکاریں، جب بھی ہم اسے آواز دیں، جب بھی ہم اس کا نام لیں، وہ ہمارے لیے موجود ہوتا ہے. لیکن آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم حسب معمول گناہ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے خدا کے آگے جھک رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں؟ اگر تو ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خداوند زندہ ہے اور ہماری زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہے، تو بے شک ہمیں اسے اجازت بھی دینی ہے کہ تو مجھے میری غلطی پر، تو مجھے میری خطا پر، تو مجھے میرے گناہ پر تنبیہ کر. جب آپ خدا کو یہ اجازت دیتے ہیں تو بے شک وہ آپ کی زندگی میں نیا کام کرتا ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر میں تیرے سوا کسی کا مشتاق نہیں. جب آپ یہ جان جاتے ہیں تو بے شک آپ مکمل طور پر خدا پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو بچانے، آپ کو چھڑانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. خدا کو اجازت دیں، اس کے روح کو اجازت دیں کہ آپ کی زندگی میں کام کرے. ہمارا خدا نئی شروعات کا خدا ہے اور آپ کی زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہے اور نیا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسے اجازت دیں اور اس میں بڑھتے جائیں. گاڈ بلیس یو آل.